کامیابی اور انسان کی نجات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ انسان خود کامیاب ہو جائے۔ انسان کی کامیابی اور نجات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ انسان خود کامیاب ہو جائے، بلکہ انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، اور دوسروں کی فکر اور دوسروں کو کہنا، کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر دوسروں کو دین کی بات، بھلے کی بات کہنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب جو لازم اور ملزوم ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھے تو اس کی نماز دوسرے آدمی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ نماز ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے اور ہر بندے نے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک فرد پڑھ لے باقیوں سے اتر جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دین کی بات، حق کی بات کہنا فرض عین ہے۔ ان میں سے ایک مقام جہاں پہ دین کی بات کرنا، بھلے کی بات کرنا فرض عین ہے، اور وہ ذمہ داری سے کبھی بھی نہیں اترے گا، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ان میں سے ایک مقام اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دین کی بھلے کی بات کرنا انسان کے اوپر فرض عین ہے۔ جیسے گھر والوں کو، فیکٹری میں مزدوری کرنے والے مزدوروں کو ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو اس آدمی کی ذمہ داری اور اس کے اوپر فرض ہے کہ یہ ان کو بھلے کی بات کرے۔ اور نمبر 2، وہاں پر دین کی بات کرنا فرض عین ہو جاتا ہے کہ جہاں پر یہ دیکھے کہ کوئی مسلمان غلط کام میں، گناہ میں مبتلا ہے اور اسے امید ہے کہ میرے کہنے سے یہ بندہ رک جائے گا، سیدھے رستے پہ آ جائے گا، تو ہر اس آدمی پر یہ بات کرنا فرض عین ہے، اس کو سیدھے رستے کی طرف لے کے آنا۔ اور جب تک یہ نہیں کریں گے کبھی نجات نہیں ہوگی۔ آج ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تہجد میں نے پڑھ لی اور میں نے بھلے کا کام کر لیا، صدقہ زکوٰۃ بھی دے دیا، بس مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں تو نیک کام کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ ہونے کے تحت اس امت کو ختم نبوت کے سلسلے سے، ختم نبوت کی رسالت سے ایک اور ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ نبوت والا کام، وہ نبیوں والا کام اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ساتھ اڑوس پڑوس والوں کو کہیں اور انہیں یہ کہیں کہ بھائی بھلے کی طرف آ جاؤ۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نبی آ کے یہ کرتے تھے، اب نبی نہیں آئے، اب ہم نے کرنا ہے۔ اب ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، ذمہ داری سے غفلت برتنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، اور یاد رکھیں کوئی آدمی اس وقت تک اپنے دین پر قائم نہیں ہو سکتا
جب تک وہ آدمی اپنے دین کی دعوت نہ دے۔ آدمی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دین کی دعوت نہ دے۔ تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں یہ جملہ، انسان اس وقت تک اپنے دین، اپنے مذہب پر قائم نہیں رہ سکتا، استقامت اختیار نہیں کر سکتا جب تک اپنے دین کی دعوت نہ دے۔ دعوت دے گا، منہ سے بولے گا وہ والے، اس کو خود اللہ رب العزت قائم فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے دین کی دعوت دی، دین کو لوگوں تک پہنچانا چاہا، جس کی وجہ سے صحابہ کی زندگیوں میں دین قائم ہو گیا۔ پھر صحابہ کو سمجھ آئی اس کام کی۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا پڑا ہو، دیسی گھی میں بنے ہوئے اور پتہ نہیں کیا سے کیا کھانے بنے ہوں، وہ بڑا سامنے ہو، اس کو کھائے نہیں، کیا اس کے ذائقے کا پتہ چلے گا؟ پتہ چل سکے گا کہ یہ کیسا کھانا ہے؟ نہیں۔ دین کا کام باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یار یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جب تک اندر جاؤ گے نہیں، ماحول میں جاؤ گے نہیں، تمہیں پتہ چلے گا ہی نہیں کہ دین کا کام کیسا ہے۔ صحابہ نے وہ مزہ چکھ لیا تھا، اس لیے پھر صحابہ نے اپنی سواریوں کے رخ موڑ دیے کہ اب گھر نہیں جانا، اب دین کا کام کرنا ہے، اب زندگی اسی پہ لگانی ہے، اب یہی کرنا ہے۔ پھر اس پہ قائم ہو گئے، پھر اس پہ مستقیم رہے۔ پھر کہا جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں، بادشاہ نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا کہ بھئی تم نصرانیت کو قبول کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ بھئی نصرانیت کو قبول کر لو، تمہیں میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا۔ نصرانیت کو قبول کر لو، آدھی بادشاہت لے لو، کیونکہ دین کی دعوت دینے والے تھے، دین پہ لوگوں کو چلانے والے تھے، جب دل سے بولے تھے اس کے اللہ کی بڑائی کے، پھر اللہ نے دین کو اندر پختہ کر دیا تھا، اب کوئی نکال نہیں سکتا تھا، چاہے دنیا کی لالچ دی جائے، چاہے موت کی لالچ دی جائے، موت سے ڈرایا جائے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بادشاہ تو اپنی آدھی حکومت کی بات کر رہا ہے، اگر تو مجھے عرب کی ساری بادشاہتیں دے دے اور اپنی ساری بادشاہت دے دے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بولے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، جو کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے۔ اب یہ یقین میرا بھی بن جائے، آپ کا بھی بن جائے۔ آج میں اور آپ منہ سے کو یہ بولتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا، فوراً ایمان متذبذب ہو جاتا ہے، فوراً ناشکرے ہو جاتے ہیں، فوراً حالات ہمارے چینج ہو جاتے ہیں، ہمارا رنگ چینج ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر، ہمارے اوپر ہی پریشانیاں آ گئی، میں ہی ملا تھا۔ صحابہ نے تو گردنیں کٹوا دی لیکن اف تک نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اور خدا کی قسم، اگر دین کے کام میں تھوڑی سی محنت کر لو گے نا، تھوڑی سی محنت کرنی ہے ہم نے، تھوڑی سی، اللہ رب العزت نے راہیں کھول دینی، اللہ بہاریں لے کے آ جائے گا۔ دیکھیں ایک بات سنیں، یہ ہے نا کچھوا ہے نا، کچھوا یہ جب انڈے دیتا ہے نا، انڈوں پہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ انڈے نکلتے دور ادھر رکھ کے یہ ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے، انڈوں پہ بیٹھتا نہیں ہے، دور بیٹھ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے ابھی بچہ نکلے گا،
ابھی بچہ نکلے گا، خدا کی قسم اللہ اس کی سوچ پہ بچہ نکال دیتے ہیں، یہ بیٹھتا نہیں ہے اس پہ، اس کی سوچ پہ اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سارا مجمع اگر سوچ لے میں نے 3 گھروں کے لوگوں کو نمازی بنانا ہے، کیا اتنی اچھی سوچ کو اللہ پورا نہیں کرے گا؟ کوکا کولا پیپسی والوں نے کہا ہم نے دنیا کے ہر کونے میں اپنی بوتل پہنچانی ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں جا کے مانگ لیں آپ کو وہاں پیپسی ملے گی۔ کیا ان کی سوچ کو اللہ پورا کر سکتا ہے؟ دین کی سوچ کو پورا نہیں کرے گا اللہ، جو اس کا کام ہے ہی اسی کا کام، کیا اس کو پورا نہیں کرے گا؟ کرے گا اللہ ضرور، صرف تھوڑی سی ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے تھوڑی سی نقل و حرکت کرنی ہے، اللہ اس پہ اتنا بڑا فیصلہ کریں گے کہ راہیں کھل جائے گی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بتایا اس بازار میں نا ایک طوائفہ ہے، ایک عورت برا کام کرتی ہے، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے گئے اس کے پاس، ایک دن اندر گئے، اس کے دروازے پہ بیٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے اندر سے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے اندر، باہر کون ہے۔ وہ آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ باہر ایک بزرگ سفید داڑھی ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی اس سے ملنا ہے، جو بڑی ہے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ ایسے بڑے بابا جی ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہمیں تو پیسوں سے ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کیا ہے، لے آئے اس کو اندر۔ حضرت کو اندر لے جایا گیا، حضرت نے اسے کہا میں آپ کی ایک رات خریدنا چاہتا ہوں، کتنے پیسے دو؟ اس نے کہا اتنے۔ حضرت نے فرمایا پیسے دے دیے، فرمایا اب رات میں نے آپ کی خرید لی، اب جو میں کہوں گا کریں گی آپ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے ہے، مجھے کسی چیز سے نہیں ہے، آپ جو کہیں گے۔ فرمایا اب رات میں نے آپ کی لے لی، عشاء کے وقت میں آؤں گا، توجہ سے سننے والی بات ہے، عشاء کے وقت میں آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھی، حضرت نے دعا مانگی اور اس کی طرف چلے گئے، اس کے گھر پہنچ گئے، گھر پہنچے اور اسے جا کر کے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ اس طوائفہ کو کہا جس کی رات دن برائیوں میں گزرتی تھی، جس کی رات دن اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتی تھی، جس کے شب و روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں گزرتی تھی، ایک حرام خوری کرنے والی، حرام کھانے والی عورت، اسے کیا کہا کہ جائیں آپ غسل کر کے آئے۔ وہ حیران ہو گئی، لیکن پیسے لیے ہوئے تھے، نہیں غسل کر کے آئی۔ فرمایا اچھا لباس پہنے، اس نے اچھا لباس پہنا۔ فرمایا اب نا 2 رکعت نماز پڑھو توبہ کے۔ اس نے کہا میں کیا کرتی ہوں اور تم مجھے کس کاموں میں لگا رہے ہو بابا جی؟ فرمایا میں نے آپ کو پیسے دیے، بات میری اور آپ کی طے ہو گئی ہے، لہذا اب پوری رات میں جو کہوں گا آپ وہ کریں گے۔ لہذا اس عورت نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی کہ اللہ میں نے آج تک پیچھے جو کیا اس کی میں معافی مانگتی ہوں۔ جب اس نے سجدہ کیا اور وہ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکی تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے گئے اور وہ سجدے میں ہیں اور یہ پیچھے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے پاس، اللہ کی مناجات میں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہہ رہے ہیں اللہ اس طوائفہ کو دنیا نے بری نظروں سے دیکھا، اس کو لوگوں نے صرف ضرورت کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ یہ تیری بندی ہے، تجھے اس نے اپنے ہاتھ سے تو نے اسے بنایا، اللہ یہاں تک لے آنا میرا کام تھا، آگے اس کو سیدھا کرنا تیرا کام ہے۔ خدا کی قسم لکھا ہے جب اس نے سجدے سے سر اٹھا کے سلام پھیرا وہ اپنے تمام گناہوں سے معافی کر چکی تھی۔ ذرا محنت تو کر کے دیکھو، ذرا کہیں کو تو دیکھو، ذرا تھوڑے سے ہلو تو صحیح، لوگوں کے پاس جاؤ تو صحیح، انہیں کہو تو صحیح آپ نماز کے لیے آؤ۔ اگر اللہ ایک برے کام کرنے والی گندی عورت کو ہدایت دے سکتا ہے تو ان نیک لوگوں کو نہیں دے سکتا ہے؟ کیا یہ نماز پڑھنے
یہ آئیں گے، میں اور آپ کہیں تو صحیح پہلے یہ دل ٹھیک ہو، اس کے اندر میں نے یہ تو بٹھاؤں کہ میرے پاس ٹائم بھی ہے دین کے لیے۔ اصل میں میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا ہوا دین جو یتیم ہو رہا ہے، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کل قیامت کی صبح اللہ اس غریب سے بھی پوچھے گا، کہے گا یار چلو امیر تو کہے گا کہ نا میرے پاس پیسہ اتنا تھا، میں پیسوں میں پڑ گیا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اللہ غریب کو کہے گا یار غریب تجھے تو تیرے پاس تو تھی ہی نہیں، بتا تو نے کیوں نہیں میرے دین کا کام کیا، تو کیوں لگا رہا غفلت میں، بتا تو نے کیوں نہیں کیا میرے دین کا کام۔ وہ تھوڑی سی محنت کر کے تو دیکھو، اللہ راہیں کھول دے گا لوگوں کے لیے۔ ایک آج سندھ کے اندر جماعت گئی آج سے 15 سال پہلے، ایسے علاقے میں کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج جن جماعت والوں کو ہم وہابی کہتے ہیں نا، ہم گستاخ رسول کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بستر بند لوگ ہیں کہ یہ تو بسترے باندھ کے گھوم رہے ہیں، انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ نہ میرا کام ہے نہ آپ کا، تو پھر کس کا کام ہے؟ کام میرا اور آپ کا، ہم باپ بعد میں ہیں، محمد رسول اللہ کے کام کرنے والے پہلے ہیں۔ ہم بھائی بعد میں ہیں، محمد رسول اللہ کے دین کا کام کرنے والے پہلے ہیں۔ ہم سریکی پنجابی ہندو بعد میں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پہلے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جماعت گئی، لوگ مل نہیں رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دور بستی نظر آئی، ایک بکریاں چرانے والا بندہ نظر آیا۔ ان لوگوں نے اسے کہا یار ہماری جماعت آئی، آپ ہماری بات سنیں۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، دلوں کو پھیرتا میرا اللہ ہے، ہم نے صرف کہنا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت میرا اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتا۔ اگر نبی دے سکتا ہوتا تو نبی کا چچا ابو طالب ایسے نہ جاتا۔ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی، اس نے کہا چلو بکریاں اس نے کہا چوری ان کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے جا کے اس کو ترغیب دی۔ اب اس کے دل کو اللہ نے پلٹا، اس نے کہا چلو جی یار میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں 3 دن کے لیے۔ اب وہ ادھر اتنی جنگلات میں اس کو کہاں بیٹھے، نے کہا چلو ہم اس مسجد سے دوسری مسجد میں جانا ہے، اس بستی میں آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ نے اس کا دل پھیرا، اس آدمی کو اللہ نے توفیق دی۔ اس نے کہا میں اب 4 مہینے لگاتا ہوں، میں چلتا ہوں جی، تمہارا بڑا پروسیجر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4 مہینے ہیں، اس کو سیکھنا ہے کام، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے گھر پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کو کہا، 3 بیٹے تھے اس کے، یار 4-5 بکریاں بھیجو مجھے کچھ خرچہ لا۔ انہوں نے لا دیا۔ اب یہ بندہ گیا 15 سال کے بعد، اب پچھلے سال جماعت گئی اس علاقے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ یار یہاں پہ ایک بندہ تھا جسے ہم ملے تھے، وہ کہاں ہے اس نام کا؟ گھومتے گھومتے اس کو مل گئے۔ اسے دیکھا تو نورانی چہرہ، چہرے پہ داڑھی، لباس سنت کے مطابق، عجیب حالت بن گئی ہے۔ اسے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹے تھے، میں جب یہ کام کر کے آیا میں نے تینوں کو قرآن کا قاری بھی بنایا اور تینوں کو عالم بھی بنایا، اور جو میرا سب سے بڑا بیٹا ہے اس پورے علاقے میں میرے بیٹے کے 8 مدرسے چل رہے ہیں۔ ذرا محنت کر کے تو دیکھو، اللہ راہیں کھول دے گا یار۔ ہم کہتے ہیں کیسے جائیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ہم جا کے کہتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو کہ یار نماز پڑھا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں یار ابھی تو سردی بہت ہے یار، ابھی تو سردی ہے یار کیا کریں گے؟ اگر نہیں کہو گے، اگر امت بے دین رہ گئی، اگر امت کے اندر دین نہ آیا اس نوجوان نسل کے اندر، پھر یاد رکھو یہ ہوگا کہ جو رات ہوتا رہا، پھر نیو ایئرز نائٹ منائی جاتی رہی، پھر پٹاخے بجاتے رہے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں نے تو کیا کیا تھا؟ طائف کی گلیوں میں، طائف کے میدانوں میں لوگوں نے اتنا مارا تھا لوگوں مجھے کہ میرے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے تھے، لیکن میں نے پھر بھی دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں تو کھانے کے لیے بھی ملا تھا، تمہیں کپڑے بھی اچھے ملے تھے، تمہیں تو مسجدوں میں آنے کے لیے پانی بھی گرم ملا تھا، تم نے کیوں نہیں دین کا کام کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، فرمایا یار کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا چلے جائیں۔ میرے نبی نے ہمت نہیں ہاری، پھر گئے اس کے پاس، فرمایا یار کلمہ پڑھ لو۔
اس نے کہا آپ کو کہا ہے میں نے آپ کی بات نہیں سنی، نکل جائیں یہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تیسری دفعہ گئے۔ تیسری دفعہ جب گئے تو حضور علیہ السلام کو اس آدمی نے دھکے مارے، دھکے مار کے نکالا۔ اب مجھے بتائیں، مجھے اور آپ کو کسی نے دھکے مارے؟ مجھے اور آپ کو کسی؟ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، سارے محلے میں مسلمان رہتے ہیں۔ آخری بات، آپ کیونکہ لیٹ آتے ہیں اس لیے پھر بات تو میں نے کرنی ہے، آپ ٹائم پہ آیا کریں تو ٹائم پہ ختم ہوگا جمعہ۔ آخری بات، ایک جگہ پہ جماعت گئی۔ آج کہیں گے کہ ساری باتیں ہی جماعت والوں کی ہو رہی ہیں، جماعت والوں کی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ ایک صاحب بیٹھے تھے مفتی صاحب، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بندے نے کہا کہ مجھے کوئی دین کی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہیں نکڑ میں ایک لڑکا بیٹھا ہے، اس کے پاس جائیں۔ وہ لڑکا اٹھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کے دیکھا اس کے چہرے پہ، پیشانی پہ ایک عجیب حالت تھی۔ یہ واپس فرمایا کوئی چیز سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ فرمایا جی بتائیں۔ فرمایا ایک جگہ پہ جماعت گئی، یہ لڑکا بھی ساتھ تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی، گشت کے لیے نکل گئے جیسے نکلتے ہیں۔ ایک جگہ پہ گئے، انہیں جا کے کہا یار ہم اس طرح جماعت آئیے یار، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم دین کے لیے آ جائیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ جانے لگے، ان لوگوں نے کیا کیا جی، ان لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، پتھر مارنا شروع کیا۔ یہ دوڑے، ایک لڑکے کو نا جو اس کے ساتھ تھا اس کو پتھر لگا یہاں، یہ ساری گال جو ہے نا پھٹ گئی، خون 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 خون۔ اب وہ لڑکا جو وہاں پریشان بیٹھا تھا وہ اس کو پکڑ کے مسجد میں لے آیا، دروازہ بند کیا گیا، وہ پیچھے بھاگتے دوڑتے آ رہے تھے۔ اب ڈاکٹر کو بلایا، اس کے ٹانکے لگوائے، وہ 7-8 ٹانکے آئے اس لڑکے کو۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے، میں نے نہیں رہنا، میرا قصور بتائیں، میرا کیا قصور تھا، مجھے قصور بتائیں کہ مجھے کیوں مارا۔ اب امیر صاحب ساری جماعت اس کی منت کرے، خدا کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، شام کا ٹائم ہو گیا، حالات ایسے ہیں، اچھا چلیں یہ کرتے ہیں کہ آپ صبح چلے جائیں، آپ کو خود گاڑی پہ بٹھا کے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صبح چلے جائیں۔ اب رات کو ان لوگوں نے نا اس کے لیے دعائیں کی، اللہ جو اس کا دل بدل دے۔ آج اگر یہ مڑ گیا نا تو یہ ساری زندگی نہیں آئے گا اس کا، دعائیں کرتے رہے اس کے لیے۔ رات ہوئی، صبح ہوئی، ناشتہ کیا، اب وعدہ کیا تھا اسے کہا بھائی اپنا آپ بستر لیں اور آپ کو گاڑی میں چھوڑا۔ وہ لڑکا رونے لگا، ہائے ہائے، اگلی جو بات ہے سنو، رونے لگا، پر میں نے نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتا ہے رات جب میں سویا تو خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے نبی نے فرمایا مجھے تو طائف میں اتنے پتھر پڑے تھے، میں نے تو پھر بھی دین کا کام نہیں چھوڑا تھا، تجھے ایک پتھر لگا تو جا رہا ہے واپس۔ اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا یہ اس کو لگا ہے پتھر، کاش کہ یہ پتھر مجھے لگ جاتا۔ ہمیں تو کسی نے نہیں مارا، ہمیں تو کسی نے دھکے نہیں دیے، ہم پھر بھی نہیں جا رہے لوگوں کے پاس۔ ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے خدا کے لیے، دین کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر دین کی طرف نہ آئے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ آ جاؤ دین کی طرف، پھر سکھ ملے گا تمہیں۔ آ جاؤ دین کی طرف، پھر پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آ جاؤ دین کی طرف، پھر مسجدوں کو آباد کر لو اور اسپتال خود بخود بھی آباد ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب